السلام علیکم جی، ویلکم ٹو میز کریش کورس. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے پاکستان افیئرس کا، امینڈمنٹس ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. تو جی پہلی جو امینڈمنٹ ہے وہ آئی آپ کی 1974 میں زیڈ بھٹوز ایرا، جس میں جو انیکٹ ہوئی تھی 4 مئی 1974 کو، اور اس میں ریڈیفائن کیے گئے تھے باؤنڈریز آف پاکستان اور ریفرنسز ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کے ریموو کیے گئے تھے. سیکنڈ امینڈمنٹ جی آتی ہے پھر 1974 میں. اس میں یہ انیکٹ ہوئی تھی 17 سپٹمبر 1974 کو، اور ڈیفائنڈ جو ڈیفینیشن ہے ایک مسلم کی وہ ڈیفائن کی گئی تھی، اور احمدیز کو ایز اے منورٹی اینڈ نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا. یہ 260 جو آپ کا آرٹیکل ہے اس کو امینڈ کر کے کیا گیا تھا. تھرڈ امینڈمنٹ آئی ہے 1975 میں، جس میں جی جو انیکٹ ہوئی ہے 18 فروری 1975، اور اس میں پریونٹیو ڈیٹینشن فرام 1 منتھ ٹو 3 منتھس ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، اور یہ کیا تھا انڈر سیکورٹی میجرس کے تھرو کو مد نظر رکھتے ہوئے. دین وی ہیو دا فورتھ امینڈمنٹ ان 1975 جو انیکٹ ہوا تھا 21 نومبر 1975 کو، اور اس میں منارٹیز کی سیٹس جو ہیں وہ بڑھا کے فرام 7 to 9 کی گئی تھی، اور 6 ایڈیشنل سیٹس جو ہے این اے نیشنل اسمبلی میں فار ریلیجس منارٹیز بھی انٹروڈیوس کی گئی تھی. اور کورٹس جو تھیں آپ کی ان کو ڈپرائیو کیا گیا تھا کہ وہ بیل جو ہے کسی پریونٹیو ڈیٹینشن کے بندے کو نہیں دے سکتی. دین وی ہیو دا ففتھ امینڈمنٹ ان 1976 وچ واز انیکٹیڈ آن 5 سپٹمبر 1976، اور اس میں جی جو آپ کے چیف جسٹس کا جو ٹرم تھا وہ الٹر کیا گیا تھا، 3 سال سے بڑھا کر اس کو 5 سال کیا گیا تھا، اور ہائی کورٹ کے پاورز پریونٹیو ڈیٹینشن اینڈ بیل کے حساب سے لمٹ کیے گئے تھے. اس کے علاوہ جو ہے جو بھی پرماننٹ سٹیزن ہے کسی ایک صوبے کا، اس کو گورنر وہ نہیں بن سکتا تھا، سوائے ایکسیپشنس تھی ڈیورنگ این ایمرجنسی. اور جو ہائی کورٹ تھی پہلے سندھ اور بلوچستان کی کامن ہائی کورٹ تھی، اس امینڈمنٹ کے تھرو اس کو ڈیزالو کر کے دونوں صوبوں کو الگ الگ اپنی ہائی کورٹس دی گئی تھی، اور سیل اینڈ پرچیز ٹیکس میں سارے گڈز انکلوڈ کیے گئے. WP وابڈا پہلے تھا ویسٹ پاکستان واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کو رینیم کر کے جو ہے پاکستان واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے کیا گیا رینیم. اینڈ ویسٹ پاکستان PIDC انڈسٹریل آپ کا جو کارپوریشن ہے اس کو پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے نام سے رینیم کیا گیا تھا. دین وی ہیو دا سکستھ امینڈمنٹ ان 1976. یہ انیکٹ کیا گیا ہے 22 دسمبر 1976 کو. اس میں جو ریٹائرمنٹ ایجز تھی فور سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ ججز اس کو ایڈجسٹ کیا گیا. ریٹائرمنٹ ایج آف دا سپریم کورٹ جج واز سیٹ ایٹ 65 وائل دا ریٹائرمنٹ ایج آف ہائی کورٹ جج واز سیٹ ایٹ 62. اور ایکسٹینشن جو تھی اس CJ کو جو کہ اپنا ٹینیور تھا 5 سال کا جو اس کا مکمل نہیں ہے، اس کو ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی تھی چیف جسٹس کو بیانڈ دا ایج آف 65. پھر جی آ جاتی ہے ہمارے پاس سیونتھ امینڈمنٹ ان 1977. اٹ واز انیکٹیڈ آن 16 مئی 1977. 96A کا آرٹیکل ایڈ کیا گیا جس میں پرائم منسٹر کو نیشنل ریفرینڈم کے تھرو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا ایک میکینزم اس میں تھا، اور اگر اس میں پرائم منسٹر جو ہے اگر فیل ہو جاتا ہے میجورٹی آف ریفرینڈم لینے سے تو دیٹ شیل بی کنسیڈرڈ اے ریزگنیشن. دین وی ہیو جی ایٹھ امینڈمنٹ ان 1985 ان زیاز ایرا، جو کہ 11 نومبر 1985 کو انیکٹ کیا گیا. اس میں پریزیڈنٹ کے جو پاورز تھے وہ بڑھا دیے گئے، اور اس کو ڈسکریشنری پاورز ہوتے ہیں 58(2)B آرٹیکل کے تھرو وہ ان کے پاس پاورز تھے کہ وہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر سکیں اور پرائم منسٹر کو ہٹا سکیں. گورنمنٹ کا جو آپ کا نظام تھا وہ پارلیمنٹری سے سیمی پریزیڈنشیل ہو گیا اس امینڈمنٹ کے تھرو. دین وی ہیو جی نائنتھ امینڈمنٹ ان دا ایئر 1985 جو کہ پاس نہیں ہوا تھا. وہ اس کا یہ تھا مقصد جو تھا ٹو امپوز شریعہ لا بائی امینڈنگ آرٹیکلس 203B اینڈ 203D. یہ سینٹ کے تھرو پاس تو ہو گیا، بٹ نیشنل اسمبلی پاس کے تھرو فلور سے اس لیے نہیں پاس ہو سکا بیکاز دا نیشنل اسمبلی واز ڈیزالوڈ. Then we have the 10th Amendment in the year 1987, which was enacted on 29th March 1987. It reduced the number of sessions of the National Assembly and Senate from 160 to 130 days by modifying Article 54 and 61 of the Constitution. Then we have 11th Amendment in the year 1989, جو کہ withdraw کی گئی تھی 1992 میں، یہ بھی پاس نہیں ہوئی، اینڈ جس کا جو مقصد تھا to restore 20 women seat in the National Assembly. It was withdrawn by the people who proposed this. This was a private amendment, not by the government. Then we have 12th Amendment in the 1991, which was enacted in the year 1991. اس کے تھرو اسپیشل کورٹس
جی اسٹیبلش ہوئے تھے، جن کا مقصد تھا ٹو انشور اسپیڈی ٹرائل فار سرٹن ہینیس کرائمس، اور اس کے ساتھ و ساتھ سیلریز اینڈ پینشن فار ہائی کورٹ ججز بھی ریوائز کیے گئے. دین وی ہیو دا 13 امینڈمنٹ ان دا ایئر 1997. یہ بھی 1997 کے ایئر میں انیکٹ ہوا ہے. اس میں یہ تھا کہ جی اسٹرپٹ کیا گیا تھا پریزیڈنٹ کے پاورز کو. جو آرٹیکل 58(2)(b) تھا اس کو، اس امینڈمنٹ کو بیسکلی ریورس کیا گیا تھا، اور جو پاورز تھے جس میں نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر کے پرائم منسٹر کو ریموو کر پائے، وہ پریزیڈنٹ سے اختیارات واپس لیے گئے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا آرٹیکل 58(2)(b) کو اومٹ کیا گیا. دین وی ہیو 14 امینڈمنٹ ان دا ایئر 1997، اور اس میں یہ انیکٹ ہوا ہے 3 جولائی 1997 کو. اس کے ایک ڈیفیکشن کلاز آرٹیکل 63(a) کا ہوا تھا کہ جی جس پارٹی کا بھی اگر کوئی ایم این اے ہے تو وہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتا. فلور کراسنگ سے مراد ہے کہ جی جو کسی اور پارٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتا، کسی اور پارٹی کے بل کو سپورٹ نہیں کرے گا اگر اس کی پارٹی کی لیڈرشپ نہیں چاہتی. اس میں جی پروہیبٹ کیا گیا ممبرز آف دا پارلیمنٹ فرام ووٹنگ اگینسٹ دیئر اون پارٹیز پالیسی اور اٹس وپ آن اے بل. ٹھیک ہے جی. کریٹڈ اچھا اس کے 14 امینڈمنٹ اور 13 امینڈمنٹ میں یہ ہوا ایک پرسیپشن کریٹ ہو گیا کہ جی پرائم منسٹر جو ہے وہ لیگلی ریموو نہیں ہو سکتا. اور جب 1999 کا ہمارے پاس ملٹری کو ہوا تو ان دونوں امینڈمنٹس کو 13 اینڈ 14 امینڈمنٹ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے بولا کہ ٹھیک ہے جی ملٹری کو ٹھیک ہے کیونکہ ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک آ چکا ہے. دین وی ہیو دی 15th امینڈمنٹ ان دا ایئر 1998 جو کہ پاس نہیں ہوا تھا. اٹ واز اگین اباؤٹ ٹو امپوز شریعہ لا ایز اے سپریم لا آف دا لینڈ. اٹ واز پاس بائی دا این اے نیشنل اسمبلی بٹ سینٹ کے تھرو پاس نہیں ہو سکا. دین وی ویو جی 16 امینڈمنٹ ان دا ایئر 1999 جو کہ انیکٹ ہوا تھا 5 اگست 1999 کو. اور اس میں جی کوٹا کوٹ ہے اٹس کوٹا ایکسٹینڈیڈ دا کوٹا فار منارٹی ریپرزنٹیشن ان دا گورنمنٹ سروس فرام 20 to 40 years. تو جیسے جو منارٹیز تھیں ان کو زیادہ جو ہے موقع ملیں ٹو پرفارم اینڈ ٹو کنٹریبیوٹ ان دا گورنمنٹ سروس. دین وی ہیو 17 امینڈمنٹ ان دا ایئر 2003 جو کہ انیکٹ ہوا ہے ان دا ایئر 2003. اٹ واز ڈن بائی دا مشرف's government and the Musharraf regime. It was to validate actions of the military regime under General Pervez Musharraf from October 12, 1999 to 31st December 2003. بیسکلی اس کو ایک لیگل بلینکٹ دینا تھا جتنے بھی انہوں نے ایکشنز لیے تھے ایز اپنی حکومت کے دوران جنرل پرویز مشرف نے. اور لیگل فریم ورک آرڈر جو ان کا ہوا تھا اس کو پارٹ اینڈ پارسل بنا گیا کانسٹیٹیوشن کو سو دیٹ اٹ کین ناٹ بی چیلنجڈ. اور پریزیڈینشیل پاورز واپس اس میں 58(2)(b) بھی واپس آ گیا تھرو 17 امینڈمنٹ جس میں پریزیڈنٹ کو پاورز دیے گئے. ہی کین ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی اینڈ ریموو دا پرائم منسٹر. اور ریٹائرمنٹ ایج جو تھی سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ کی ججز کی فرام 68 ٹو واپس 65 کی گئی. 18 امینڈمنٹ جی ون آف دا لینڈ مارک ڈیسیجنز ون آف دا لینڈ مارک امینڈمنٹس ان دا کانسٹیٹیوشن. اس میں جی یہ 8 اپریل کو 2010 کو انیکٹ ہوا. سب سے پہلے تو ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہو گیا. ایک کانکرنٹ لسٹ تھی جس میں 47 سبجیکٹس تھے جس پہ آپ کی صوبے پروونشل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ دونوں کے پاس اختیار تھا کہ لیجسلیٹ مطلب اس پہ قانون سازی کر سکتے ہیں، اس پہ قانون بنا سکتے ہیں. بٹ اگر کبھی بھی ہیجمنی کی بات آ جاتی تھی تو دا رول جو فیڈرل لا نے بنایا ہوا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے جو لا بنایا ہوا تھا وہ پریویل کرتا تھا. تو ڈی سینٹرلائزیشن کے پاس یہ جو آپ کی کانکرنٹ لسٹ تھی 47 سبجیکٹ جیسے ہیلتھ ایجوکیشن وغیرہ وغیرہ وہ واپس دیے گئے ٹو پروونسز. تو وہ اپنی خود اس پہ لیجسلیشن کر پائے اور فیڈرل کے کانکرنٹ لسٹ میں سے ہٹا دیے گئے. اس کے جی پریزیڈنٹ کے جو ڈیزالو کرنے کے پاور سے 58(2)(b) ونس اگین اٹ واز اومیٹڈ، اٹ واز ریمووڈ. اور یہ پروونشل آٹونومی مل گئی صوبوں کو. اور ایک پروونس آپ کا جو ہے NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر آف پاکستان کو رینیم کیا گیا ٹو اٹس کرنٹ نیم KPK وچ از خیبر پختونخوا. اینڈ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جی اس کو واپس ریوائیو کیا گیا اور نیشنل اکنامک کوآرڈینیشن کاؤنسل کو اسٹرینتھن کیا گیا تھا. جو فنڈامنٹل رائٹس اس میں انٹروڈیوس کروائے گئے تھے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ایک سیکشن آپ کا 10A اس میں ڈالا گیا. اینڈ انفارمیشن رائٹ ٹو انفارمیشن تھرو آرٹیکل 19A اینڈ رائٹ ٹو فری ایجوکیشن اپ ٹو ایئرس آف ایج 16 آئی گیس واز تھرو انٹروڈیوس ٹو آرٹیکل 25A. اس کے بعد لوکل گورنمنٹس کو امپاور کیا گیا اینڈ سینٹ سیٹس ور انکریز فرام 100 to 104. اس کے بعد جی وی ہیو دا 19th امینڈمنٹ اٹ واز دا ایئر 2010 اور یہ 22 دسمبر 2010 کو انیکٹ کیا گیا. پرووائڈیڈ فار دا اپائنٹمنٹ آف ایڈ ہاک ججز. چیف جسٹس سے پاورز لے کے
جوڈیشل کاؤنسل آف پاکستان کو, کمیشن آف پاکستان کو یہ پاورز دیے گئے, اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو نمبر آف ججز تھے وہ 2 سے بڑھا کے 4 کر دیے گئے. دین وی ہیو جی 20 امینڈمنٹ ان 2012. اٹ واز انیکٹڈ آن 14 فیبروری 2012. ایک نیو پروسیس, ایک ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیئر پروسیس ڈالا گیا تھا فار اپوائنٹمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹس. ایک 8 رکنی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی تھی جو کہ پرپوز کرے گی نام فار دا کیئر ٹیکر پی ایم اینڈ ہز کیبنٹ. اینڈ اگر نہیں کر پاتے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ نہیں, اور 8 ممبر جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی, 4 پیپل فرام دا گورنمنٹ, چوزن فرام دا گورنمنٹ, اینڈ 4 پیپل فرام دا اپوزیشن بینچز. اور اسی طرح اگر وہ ایگری نہیں کر پاتے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف ریفر کر دیا جاتا ہے, اور پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس پاورز ہوتے ہیں ٹو اپوائنٹ پرائم منسٹر, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اینڈ اٹس کیبنٹ. دا سیم واز دا ایشو, دا سیم واز دا کنڈیشن فار دا پروونسز ایز ویل. اس کے علاوہ آپ کے جو اپوائنٹمنٹس میں کلیریفیکیشن آ گئی آف دا چیف الیکشن کمشنر اینڈ دا ممبرز آف دا الیکشن کمیشن. Then we have the 21st Amendment in the year 2015, enacted on 7th January 2015. APS Peshawar attack کے بعد military courts بنائی گئی تھی for speedy trials of terrorists and their sponsors by amending Article 175, and they were established for a period of 2 years only. Then we have the 22nd Amendment in the year 2016, which was enacted on 8th June 2016. انہوں نے کرائٹیریا جو ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا فار دا چیف الیکشن کمشنر چینج کر دیا اینڈ ممبرز آف دا ای سی پی. پہلے ڈفرینٹ کرائٹیریا تھا, اب اس امینڈمنٹ کے بعد جو ہے جی ریٹائرڈ سینئر بیوروکریٹس اینڈ ٹیکنوکریٹس اس میں ایڈ کیے گئے. اور ایج لمٹ جو جی 68 سیٹ ہوئی فار دا چیف الیکشن کمشنر اینڈ 65 فار دا الیکشن ممبرز آف دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور کنٹینیوٹی میں بھی اس میں انشور کیا گیا کہ جی جو ممبرز ہوں گے, 4 ممبرز تھے اس میں, تو کچھ ممبرز جو ہے کنٹینیوسلی اگر وہ ریٹائر, چاروں جو ہے ساتھ میں ریٹائر نہیں ہوں گے, جیسے سینٹ میں ہوتا ہے وہ آدھے ٹینیور میں ریٹائر ہوں گے, تو 2 ممبرز پریزنٹ ہو, جیسے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کنٹینیوٹی انشور ہو سکے. اچھا جی, وی ہیو دا 23rd امینڈمنٹ آف دا ایئر 2017 which was enacted on 7th January 2017. Legally extended the duration of military courts for a period of 2 years until 6th January 2019, جو کہ 21st امینڈمنٹ میں ہوا تھا, تو اس کے 2 سال مکمل ہونے تھے. اور امینڈمنٹ آلسو انکلوڈ سیف گارڈ سچ ایز ریکوائرمنٹ فار دا سپریم کورٹ اپروول بفور اسٹیبلشنگ ملٹری کورٹس, اور رائٹ ٹو آف اپیل تھا. اگر ملٹری کورٹ میں آپ کے خلاف فیصلہ آیا, یو کین رائٹ, یو ہیو دا رائٹ ٹو اپیل ٹو دا سپریم کورٹ اگینسٹ دا ملٹری کورٹس ڈیسیجن. پھر جی 24ویں امینڈمنٹ آ جاتی ہے. اٹ واز انیکٹڈ آن 22 December 2017. اس میں ری الوکیٹ کی گئی تھی سیٹس آف دا نیشنل اسمبلی بیسڈ آن دا پروویژنل ریزلٹس آف دا 2017 سینسس جو ہوا تھا پاپولیشن کا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا, آرٹیکل 51 جو ہے وہ امینڈ کیا گیا. پنجاب کی سیٹس کم ہوئیں, بلوچستان کو سیٹس مل گئیں, ایکسٹرا کے پی کے کو بھی سیٹس ملی, اور سندھ کی سیٹس سیم رہیں. اوور آل نیشنل اسمبلی کی سیٹس میں کچھ چینجنگ نہیں آئی, جو آلریڈی ایگزسٹنگ سیٹس تھی اسی میں یہ رد و بدل ہوا. دین وی ہیو دا 25th امینڈمنٹ. یہ انیکٹ ہوا ہے 31 میں 2018 کو. اس میں جی فاٹا جو تھا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز, ان کو مرج کیا گیا انٹو دا پروونس آف خیبر پختونخوا, اور جو اسپیشل ڈسکریمنیٹری اسٹیٹس تھا اس کو ہٹا کر جو آپ کے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک تھا آف 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اس کو اپلائی کیا گیا ٹو دا ہول ایریا. پھر جی آ جاتا ہے ہمارے پاس 26th امینڈمنٹ which was introduced in the year 2024 and enacted on 21st October 2024. ہوا کیا جی, ایک پارلیمنٹری کمیٹی کا انٹروڈیوس کروایا گیا جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو امنگ 3 سینئر ججز سے چوز کرے گی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جی سینئر موسٹ جج آٹومیٹکلی اپوائنٹ ہو جاتا تھا ایز چیف جسٹس آف پاکستان. ریمووڈ سپریم کورٹ سوو موٹو پاورز. سپریم کورٹ کے جو سوو موٹو پاورز تھے پہلے, وہ 26th امینڈمنٹ کے بعد ریموو کر دیے گئے ہیں. اور چیف جسٹس کا جو ٹینیور تھا پہلے آگے 5 سال تھا, اس کو کم کر کے اب 3 سال پہ کیپ لگا دی گئی. کانسٹیٹیوشنل بینچز سپریم کورٹ کے اندر ہی بنا دی گئی جو کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو اسپیشلی ہینڈل کرتی تھی. اور 9A ایک نیو آرٹیکل ڈالا گیا وچ واز فار رائٹ ٹو کلین ہیلدی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ. اور ایک اور اس میں ایک چیز دی گئی کہ جی ربا جو ہے انٹرسٹ, اس کو January 1st 2028 تک ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا. ناؤ دس از اے پارٹ آف اے کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے جی, یہ ہے ٹوٹل 26 امینڈمنٹس. 27th امینڈمنٹ از این آن گوئنگ ڈیولپمنٹ, اور اس کا جو ہے پھر ہم ایک الگ سا لیکچر بنائیں گے, اس میں کور اپ کریں گے. تھینک یو فار واچنگ.
میوزک क्रैश कोर्स।